ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ یہ کو عربیہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہلو ہلو ہیلو، ہاں جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ ٹھیک ہیں جی، ٹھیک ہیں۔ کیا بات کری؟ جی میں ایک عرب ہوں اور میں آپ کو فالو کر رہا ہوں، آپ کو اور حارث صاحب کو کئی مہینوں سے، اور میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو اور آپ کی باتیں سن رہا ہوں۔ مجھے بہت نالج حاصل ہو رہا ہے۔ سوری میرا اردو ٹھیک نہیں ہے، لیکن آئی ول ٹرائی ٹو۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ پٹھان ہیں۔ نہیں یار، ایسا مت بولو۔ نہیں، آئی ریسپیکٹ آل۔ تو میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں غالب بھائی کہ جب بھی آپ لوگوں سے کوئی پوچھتا ہے کہ اگر قرآن نازل نہیں ہوا ہے یا اگر قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو کس کی طرف سے ہے، تو آپ لوگوں کا جواب جو بھی ہوتا ہے کہ ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل۔ تو دیکھیے، ورقہ بن نوفل جو ہے نا، اس نے اور کوئی کتاب تو نہیں لکھی۔ اگر اس نے اور کوئی کتاب لکھی ہوتی، وہ کتاب ہمارے پاس آتی یا ہمارے پاس دستیاب ہوتی، تو ہم اس کے رائٹنگ کو اور قرآن کے رائٹنگ کو کمپیئر کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دا رائٹر از سیم۔ لیکن یہ جیسا نہیں ہوا ہمارے ساتھ، کیونکہ ابھی تک ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ورقہ بن نوفل میں کچھ لکھا ہے یا نہیں۔ چلو، تو دوسرا بات کیا ہو سکتا ہے کہ اس دور میں عربوں میں شاعری کا بہت شوق تھا۔ جو کعبہ ہے نا، اس کے اوپر معلقات کہتے تھے اس کو، معلقات وہ جو شاعر ہوتے تھے، جو بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے عربیہ میں، ان کا شاعری وہاں ہینگ ہوتے تھے، ان کو ادھر رکھتے تھے، وہ کعبے کے اوپر رکھتے تھے اس کو، والس آف کعبہ میں وہ ہینگنگ ہوتے تھے ادھر، ان کو کہتے تھے معلقات۔ تو شاعری کا بہت بڑا ایک عزت تھا، شاعروں کا ایک بہت بڑا عزت تھا، اور مجمع ہوتا تھا، فیسٹیول ہوتا تھا، تو شاعروں کا یہ ایک کمپٹیشن جیسا ہوتا تھا، اور ہر ایک قبیلے میں ایک بڑا شاعر ہوتا تھا۔ تو ایک شاعر تھا اس دور میں جس نے محمد سے پہلے کا بھی، مطلب محمد سے بڑا بھی تھا، اور محمد کا دور میں بھی وہ زندہ تھا، بعد میں وہ مر گیا۔ اس کا نام تھا امیہ بن ابی سلط۔ ہاں، امرؤ بالقیس نہیں تھا، امرؤ بالقیس تو مر چکا تھا۔ امیہ بن سلط، ہاں اسی وقت تھا امیہ بن سلط، ہاں ایگزیکٹلی۔ امیہ بن سلط تھا وہ۔ امیہ بن سلط وہ ایسا بندہ تھا، وہ ایک دین تھا جزیرہ عربیہ میں، ایک اور دین تھا جس کا نام تھا حنیفیہ۔ حنیفیہ ایک دین تھا، توحید دین تھا، وہ ایک ہی توحید دین تھا اس وقت۔ چلے میں ذرا پہلے آپ کے پوائنٹ کی طرف آؤں، مجھے نہیں پتا آپ میرے مخالف بات کر رہے ہیں حق میں بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جی سارا قرآن جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے، ورقہ بن نوفل نے لکھا تھا، ٹھیک ہے؟ ہم نے تو کبھی بھی نہیں یہ کہا۔ ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ آج تو بہت ساری چیزیں ہیں جن سے قرآن میں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کی بہت سی سٹوریز جو ہیں وہ ادھر ادھر سے اوروں سے کاپی کی گئی تھی، جیسے کہ سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کی جو سٹوریز ہیں، جیسے کہ جو اصحاب کہف ہیں، وہ تو بھائی غار کے سونے والے سلیپرز آف دا کیو تھے، سلیپرز آف ایفسس جن کو کہا جاتا ہے۔ ذوالقرنین کی سٹوری جو ہے رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ سے لی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہمارا یہی ایمفیسس ہے کہ صرف جی قرآن جو ہے وہ ورقہ بن نوفل نے لکھا ہے، تو میں تو یہ نہیں کہتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن حضرت محمد نے لکھا ہے، اور قرآن کے لکھنے والے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کچھ پورشن حضرت محمد کا ہو، کچھ بعد والے آنے والوں نے پتہ نہیں کیا کیا بیچ میں ڈال دیا، ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا نیریٹو یہ نہیں ہے کہ قرآن کا جو ڈٹو مصنف ہے وہ ہے۔ چلیں، ہاں جی عربیہ، اور کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ میں صرف اپنا مجھے عرب لگ نہیں رہے۔ نہیں، میں اپنا پوائنٹ واضح کرنا چاہتا ہوں یہاں
کہ یہ جو شخص تھا امیہ بن ابی سلط، اس نے بہت سی ڈیبیٹ کیے تھے رسول اللہ کے ساتھ، کیونکہ اس کے جتنے اس کے کچھ شعر تھے، شاعری تھے، وہ کاپی کیے ہوئے تھے کسی نے۔ سر مجھے آپ کو ایک مرتبہ میں کاٹنا چاہ رہا ہوں، یہ ڈیبیٹس یہ کہاں پہ آپ نے یہ کون سی کتاب میں پڑھا ہے، یہ کب لکھی گئی کتاب؟ اوکے میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ سب لکھے ہوئے ہیں، یہ سب ہیں۔ ایک کتاب ہے جو ایک کتاب عربی کتاب ہے، ابھی تک یہ ترجمہ ابھی تک تو نہیں ہوا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے شخصیت محمدیہ۔ یہ ایک عراقی کاتب نے لکھا ہوا ہے، وہ تو کاتب ابھی تو مطلب کیا نام ہے اس کاتب کا؟ نہیں، کون سے سن میں لکھا ہے، کون سے اپنا کیا نام ہے اس کا ایئر میں لکھا ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں۔ اب اگر آپ سرچ بھی کریں، اس کا وائس آڈیو بھی کتاب ہے۔ یہ کتاب لکھا ہے معروف رصافی نے لکھا ہے، یہ اس کا نام ہے معروف الرصافی۔ اس میں ساری جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں نا، اس کاتب نے ساری ڈیٹیل میں اس کتاب میں بیان کیا۔ کیا نام ہے اس بندے کا، دوبارہ بتائیں؟ معروف الرصافی۔ کس ایئر میں تھا یہ؟ کس ایئر میں تھا یہ بندہ 1875 میں، یہ بورن ان 1875، 1945 میں اس کا ڈیتھ۔ چاند 1875 والے کا ہم کیا کریں، وہ محمد کے وقت کا تھوڑی ہے جس نے کتاب لکھی ہے۔ نہیں، یہ جو کتاب یہ جو لکھا ہے، وہ جو اسٹوری صاحب سب میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اسٹوری اور کتابوں میں لکھا ہے کہ امیہ آپ کی سٹوری کا اینڈ کیا ہے اس پہ آئیں ذرا نا، ابھی تو باتیں اور ہیں نا۔ آپ کو تو مجھے ابھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ امیہ بن عبد السلط سے بن سلط سے پرابلم کیا تھا رسول اللہ کا؟ نہیں، اس کا پرابلم یہی تھا کہ وہ ڈیبیٹ کرنا، اس نے ڈیبیٹ کیا محمد کے ساتھ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے ڈیبیٹ کیا۔ اس کے بہت سے ڈیبیٹ ہوئے ہیں کہ آپ میرے شاعری کو کاپی کر رہے ہیں، مطلب اس کے شاعری میں اگر ابھی تک اس کا شاعری موجود ہے عربی میں، وہ ترجمہ نہیں ہوا ہے کسی اور زبان میں، اگر اس شاعری کو تم دیکھو تو اس شاعری میں یہی لکھا ہے، وہی جو الشمس کوورت والنجوم انکدرت، یہ سب اس کے شاعری میں ہیں۔ اس کے شاعری میں اس کی شاعرہ بہت ملتی جلتی ہے جو قرآن کے آیات تھے۔ تو یہ بندہ بول رہا تھا کہ تم میرا شاعری کاپی کر رہے ہو، تو رسول اللہ چلیں، یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ اس کی شاعری قرآن سے بہت ملتی تھی، ملتی جلتی تھی، یہی میں بول رہا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے۔ مطلب ورقہ بن نوفر نہیں ہو، ایک ہی بندہ نہیں تھا اس وقت۔ سر میری بات چلیں، کنکلوژن کیا ہے؟ مجھے کنکلوژن پوچھ رہے ہیں۔ کنکلوژن یہ جو قرآن ہے، جو اتنا مطلب بہت سے ریسورس سے وہ لکھا ہوا ہے، وہ بہت سے تنزیل بھی ہے اس میں وحی بھی ہے، اور بعد میں اس کو چینج کیا ہوا، یہ سب ہو چکا ہے قرآن میں۔ مطلب میرا بات یہی میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ورقہ بن نوفل is not the only source, there are other people also added things and ادھر سے بھی لے گئے۔ اصل میں نا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ قرآن کے حق کی بات کر رہے ہیں، اب سمجھ آیا کہ آپ الٹے جا رہے ہیں۔ تو وہ بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ حدیثوں میں یہ بھی الزام ہے اور تاریخ میں یہ بھی الزام ہے کہ عمر القیس کی نا ایک ڈسینڈنٹ تھی، وہ ملی فاطمہ سے، اس کی بہن، اس کی ڈاٹر تھی، اس کی ڈاٹر بیٹی تھی، اس کی وہ ملی فاطمہ سے۔ تو اس نے فاطمہ نے اس کے سامنے کو صورت پڑھی تو وہ رونے لگ گئی۔ ہاں بالکل، وہ کہتی ہے کہ یہ تو میرے باپ کی شاعری ہے، تو فاطمہ کہتی ہے نہیں، یہ تو میرے باپ کی شاعری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچاری جو رونے لگ گئی تھی میرے باپ کی شاعری ہے، ظاہر بات ہے اس نے اپنے باپ سے سنی ہوگی، اس کا باپ مر گیا ہوا تھا۔ تو الزامات ایسے قرآن پہ بہت سارے ہیں، بار بار آگے پیچھے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو غالب صاحب یہ جو آدمی تھا، اس نے یہ جگہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کے نکل گیا، جو مطلب اچھا یہ بہت دور چلا گیا، عراق میں شاید یا شام میں چلا گیا، ادھر اس کی ڈیتھ ہوئی۔ جب رسول اللہ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ مر گیا، تو رسول اللہ نے ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ بندے کا شاعری مومن تھا اور یہ بندہ کافر تھا۔ اچھا، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، آپ لوگ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ نہیں، ان باتوں میں زیادہ فوکس نہیں کرو، ان حدیثوں میں زیادہ جاؤ
یہ جو ہسٹری بکس ہیں، مطلب آپ طاہا حسین کو جانتے ہیں، جو بہت بڑا رائٹر ہے طاہا، اس نے ایک کتاب لکھا ہے، وہ کتاب کا نام ہے الشعر الجاہلی، جاہلیت کی وہ شعر. انگلش میں ہے. ہاں، وہ اس میں یہ پروف کرنا چاہ رہا ہے، یہ آدمی طاہا حسین یہ پروف کرنا چاہ رہا ہے جو زبان میں قرآن لکھی ہے وہ قریش کی زبان ہی نہیں ہے. ہاں وہ تو پتہ ہے، وہ تو جان وانسبرو بھی یہی کہتا ہے. یہ تو سارے جتنے بھی جن لوگوں نے اسلام پہ ریسرچ کی ہے پچھلے 200 سال کے دوران، جرمنز ہیں، ایجپشنز ہیں، عربز ہیں، ان سب نے یہی کہا کہ یہ تو سیریا کی زبان ہے، یہ تو عرب کی حجاز کے علاقے کی زبان ہی نہیں ہے جس میں قرآن ہے. اور ڈاکٹر طاہا حسین نے بھی یہی کہا، ابن وراق نے یہ کہا، اور بڑے لوگ ہیں، جان وانسبرو ہو گیا، پھر کیا اس کا نام ہے، ٹسڈال ہو گیا، یہ سب کے سب یہی باتیں کرتے تھے. اور ان لوگوں نے بہت ریسرچ کی ہے اسلام پہ اور قرآن پہ، بہت زبردست ریسرچ ان لوگوں نے کی ہوئی. اگر آپ کو اگر مل جائے اس کا کاپی، یہ جو معروف رصافی کی کتاب ہے شخصیت المحمدیہ، میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ دا پرسنالٹی آف محمد، تو اس میں ساری بیان اس نے دیا ہے. بہت ایک ریولوشن بک ہو سکتی ہے جو بیان کر سکتی ہے کہ ابھی کا اسلام اور پہلے کا اسلام کیسا تھا. ہاں چلیں دیکھیں گے، اگر اس کی کوئی انگلش ٹرانسلیشن ہوتی تو ہم پڑھتے ضرور. چلو مگر ظاہری بات ہے، اگر انگلش ٹرانسلیشن اگر آپ کے پاس ہوئی تو ضرور آپ مجھے ای میل کیجیے گا. ٹھیک ہے، ہاں تھینک یو. چلیں ٹھیک ہے جی، اوکے، تھینک یو ویری مچ، اوکے بائے بائے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.